بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، شہر اقتدار میں کیا چل رہا ہے؟ کرامت مغل صاحب، بہت کچھ چل رہا ہے۔ اچھا، آپ بتائیں، آپ ایگزیکٹلی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ مسٹیریس سی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک سائڈ سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے پی ڈی ایم کے اندر لڑائی چل رہی ہے، دوسری سائڈ پہ جا کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے پی ڈی ایم ورسز اسٹیبلشمنٹ لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ دیکھیں کرامت مغل صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تو جب گرد چھٹے گا نا تب پتہ چلے گا کہ کون کس کا کھلاڑی تھا، صحیح، کون کس کا ٹاسک پورا کر رہا ہے، کون کس کی طرف سے کھیل رہا ہے، کس کا گھوڑا کون ہے، صحیح، یہ تو پتہ چلے گا تب۔ لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، جی، اس کو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز نہیں، ٹو بی ویری پریسائز، میاں محمد نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رسہ کشی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ صحیح، آپ اسے لڑائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی ہسٹری بھی یہی ہے۔ ہاں، ہسٹری ہے اور ایکسپیکٹڈ بھی تھا، توقع تھی کہ اس قسم کا ہوگا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو اسحاق ڈار صاحب نگران وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے اور اس کے اوپر جناب کنسنسس ہو جائے تو اس سے بہتر تو کوئی بات نہیں ہے۔ خواجہ آصف، جی، احسن اقبال کا اس حوالے سے بیان دینا، آپ کا خیال ہے کہ یہ ہوا سے اڑ کے آسمان سے ٹپک پڑی خبر چلوائی گئی؟ یہ اس کے پیچھے بڑی بڑی زبردست کہانی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، دیکھیں اندرون خانہ جو کچھ چل رہا ہے نا، اس میں سے ظاہر ہے کہ ہم تو صرف ابھی ویریفیبل کنفرمڈ چیزیں سامنے رکھ سکتے ہیں۔ کچھ چیم گوئیاں میں آپ کو بتا دوں گا، کچھ تھوڑا سا ڈاٹس کو ہم ضرور کنیکٹ کر لیں گے۔ اور اس کے بعد یہ کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم، جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو اختیارات دیا جانا، پاورفل بنانے کا، اور اس کے اوپر اچانک سے لڑائی چھڑ جانا۔ صحیح، وہ کہتے ہیں بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو یہ جو پردہ داری ہے نا، یہ خبر ایسے نہیں آئی کرامت مغل صاحب۔ اب لوگ جو ہیں وہ روٹی کو چوچی نہیں کہتے۔ اب ایک لوگوں کا جو انٹیلیجنس ہے نا، آپ اس کو کوشچن نہ کریں کہ آپ پہلے یہ خبر چلوائیں گے، 24 گھنٹے تک آپ اس کی تردید نہیں کریں گے۔ اسحاق ڈار صاحب نے 48 نہیں 72 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی تردید نہیں کی کہ میں کینڈیڈیٹ نہیں ہوں۔ صحیح، مطلب اگر ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی اور پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ تو نام فلوٹ ہی نہیں ہوا، اور ابھی تک ہم نے، یعنی آپ اتنا سب لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی ان کا شاید کوئی لیول نہیں ہے سوچنے کا۔ آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں اب اپنی پریس کانفرنسز میں، ٹاک شوز میں بیٹھ کے، کہ ابھی تک مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان یہ بات ہوئی ہی نہیں ہے کہ کون ہوگا نگران وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ۔ بالکل، یعنی آپ نے جو ملاقاتیں کی ہیں، آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ بات نہیں ڈسکس ہوئی۔ جی، یہ نام بھی سارے ہوا میں ایسے ہی فلوٹ کرتے پھر رہے ہیں۔ ایک نام جس پر سب سے زیادہ ڈسکشن ہوئی، بہت سارے، جی، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ دیکھیں بہت سارے نام وہ آئے ہیں کہ یہ بھی ہے، خبریں چل رہی ہیں، لابنگ ہو رہی ہے، کینڈیڈیٹس جا کے مل رہے ہیں۔ یہ کہانیاں ایسے تو نہیں ہیں۔ اور اسحاق ڈار صاحب کی جو کہانی آئی ہے نا، اس کے پیچھے بھی بڑی زبردست کہانی ہے۔ دیکھیں آپ ٹریک کریں، 4 ایسی گزشتہ 3 دن میں نا، اتوار پیر منگل، ان 3 دنوں میں 4 ایسی پراسرار چیزیں ہوئی ہیں نا۔ پراسرار میں اس لیے کہہ رہا ہوں مسٹیریس ہے، کہ آپ کو اس کے درمیان ایک تو ڈیولپمنٹ سامنے ہے نا، اس کے پیچھے جو میننگ ہے اس کو بھی ذرا ریڈ کرنے کی کوشش کریں کہ کیا چل رہا ہے۔ اور یہ معنی خیز بھی بہت ہے۔ نمبر 1، صرف اتوار والا خطاب نہیں، جس دن شہباز شریف نے یہ کہا کہ میں اپنا بوریا بستر لپیٹ کے جا رہا ہوں، آئی ایم گوئنگ بیک، گڈ بائی، اگست میں ہم نگران سیٹ اپ کو معاملات اس کے نگران اقتدار اس کے حوالے سپرد کر کے چلے جائیں گے۔ اس دن کے بعد سے اب تک شہباز شریف صاحب جب جلوہ افروز ہوئے ہیں نا ٹی وی سکرینز پر، 3 سے 4 مرتبہ آتے ہیں، ان کی ہر تقریر میں ایک جملہ مشترک ہے، جی، ہر تقریر میں موجود ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ میں ایک کارکن کے طور پر خدمت جاری رکھوں گا، نواز شریف واپس آئیں گے، نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، چوتھی مرتبہ کرے گا، پاکستان پھر ٹیک آف کرے گا، ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ مطلب اگر انہوں نے آنا ہے تو آ جائے نا، کس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے؟ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کا بڑا بھائی ہے، آ جائے نا واپس۔ ٹکٹ بائی نہیں یہ کر آپ بار بار کس کو سنا رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے؟ اس سے پہلے جو خبریں چل رہی تھی نا، وہ خبریں کرامت مغل صاحب یہ تھیں کہ
قبولیت جو ہے اور ہاٹ فیورٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب، بالکل ایسے اور ہی نواز شریف صاحب کی کوئی جگہ نہیں ہے ان کے نام پہ یہ خبریں چل کٹا رہی تھی ہاں نا. تو اچانک پہلے تو وہ جاوید لطیف اور ادھر سے چلتے تھے نا معاملات، اب شہباز شریف صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا صحیح. کیونکہ بڑے میاں صاحب جو ہیں ان کے صبر کا پیمانہ ہو رہا ہے لبریز. جی انہوں نے کہا کہ مجھے واپس لائیں. اس کی اچھا یہ نا ایک علیحدہ سے سبجیکٹ ہے بڑی تفصیل سے بات کرنے کا، لیکن میں آپ کو اس کی تھوڑی سی بتا. نواز شریف وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جس طرح ایک بندہ اس کو دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا، ان کے لیے نہ ارلی الیکشن سوٹ کرتا ہے، نہ لیٹ الیکشن سوٹ کرتا ہے، نہ الیکشن سوٹ کرتا ہے، نہ نگران سیٹ اپ ایسا سوٹ کرتا ہے جو پرلانگ کرے مرضی کے بغیر ہو. ٹھیک ہے نا. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لیٹ ہو گیا الیکشن، یہ نہ ہو کہ 9 مئی جو ہے اس کے واقعات کہیں دب جائیں، پی ٹی آئی کی کوئی سپیس بن جائے، تو ہمارے کرتوت تو ایسے ہیں نہیں کہ لوگ ہمیں ووٹ دیں. تو یعنی کہ نا ہٹ وین دی آئرن از ہاٹ، صحیح، لوہا گرم دیکھ کے چوٹ لگاؤ. وہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن جلدی ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں اچھا الیکشن جلدی ہوگا، اگر الیکشن جلدی ہوگا تو میں کیسے وزیر اعظم بنوں گا؟ پاسبل نہیں ہے، ہے، پاسبل نہیں. میں اگر واپس آنا ہے، میں نے آ کے اپنے معاملات مقدمے یہ سارے معاملات نااہلی یہ سارے یہ دریا آگ کے دریا عبور کرنے ہیں، اس کے بعد میرا چانس بنے گا. تو اس کے لیے تو ٹائم ہے نہیں. ابھی تو عمر عطا بندیال بیٹھے ہوئے، ابھی تو میں آ نہیں سکتا. قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو مجھے کچھ ہوگا. اس کے بعد اگر الیکشن جلدی ہو جاتا ہے تو پھر تو میں کہیں ریس میں ہی نہیں ہوں، میں تو اس پروسیس میں پڑا ہوا ہوں گا. اور کیا پتہ میں جیل میں مجھے زیادہ وقت گزارنا پڑ جائے. وہ بھی ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ جناب گرمی بھی سوٹ نہیں کرتی، الیکشن جلدی ہو جائے. لیکن اگر الیکشن جلدی ہو جائے اور نون لیگ جیت جائے اور بھائی کی حکومت آ جائے، یہ بھی ان کو سوٹ نہیں کرتا. تو ابھی بھی تو بھائی کی حکومت ہے. نہیں، دوبارہ آ جائے. مطلب اگر الیکشن ہو جائے اور یہ معجزہ بھی ہو جائے، پی ٹی آئی بالکل ہی آپ ان کو کرش کر دیں، سائیڈ پہ کر دیں، اور وہ الیکشن نہ جیت پائیں اور جیت جائیں مسلم لیگ نواز اور شہباز شریف بن جائیں، وہ ان کو کیوں نہیں سوٹ کرتا؟ وہ پھر واپس نہیں آ سکیں گے. ان کے گھر سے سیاست اقتدار دوسرے گھر میں چلا جائے گا، اقتدار دوسرے گھر میں چلا جائے گا. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کیونکہ یہ جو ٹرم ہے اس میں شہباز شریف آ جائیں گے جی، اور جو مسائل ہیں یہ تو حل کر نہیں سکتے. صحیح. تو آگے چانس جو ہے وہ ان کی مزید بدترین پرفارمنس کے بعد، کیونکہ جس گڑھے میں ابھی آپ پڑے ہوئے ہیں نا، آپ کبھی بھی اس کو بہتر تو کر نہیں سکتے. حکومتیں پاپولر نہیں ہوتی، سارا ملبہ آپ کے اوپر ڈلنا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اگلی حکومت جب بھی ہوگی جی، وہ جب بھی ہوگی وہ یا پیپلز پارٹی بنا لے گی، یا پی ٹی آئی کا کم بیک ہو جائے گا، یا کوئی تیسرا اور کام ہو جائے گا. نون لیگ پھر دوبارہ نہیں آئے. مطلب پھر ان کو ایک اور بفر پیریڈ گزارنا پڑے گا. تو ان کو پتا ہے کہ یار دس از مائی چانس، دس از مائی ٹائم. 9 مئی کے بعد معاملات جو ہیں وہ بڑے آئیڈیل ہوئے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ پیچھے ہے. میں اس وقت اپنے تمام کارڈز استعمال کر کے سب کچھ کر سکتا ہوں. اب اس سارے معاملے میں عاصم منیر صاحب، آرمی چیف صاحب، ان کی آپ نے دیکھی ہوں گی تقاریر کچھ، جی، وہ بھی بڑی پراسرار اور معنی خیز ہے. جی، دیکھیں یہ معاشی روڈ میپ دینا کس کا کام ہے؟ حکومت کا. حکومت نے کیا کیا 15 مہینے؟ کچھ نہیں کیا. 15 مہینے امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے میں لگائے. پی ٹی آئی سے ہوگی لڑائی. جی، پی ٹی آئی سے ہوگی لڑائی. اب یعنی کہ اگر کسی پولیٹیکل فورس نے کرنا ہے اور اسی نے آنا ہے تو وہ کون ہے؟ یہ بچ گئے. جی، ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. صحیح. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہیڈ لائن چلی، کھانے وال گئے، کھانے وال جا کے انہوں نے کچھ تقریر کی. سیکورٹی کے بغیر معیشت اور معیشت کے بغیر سیکورٹی ناگزیر ہے. میں صرف ہیڈ لائنز پڑھ رہا ہوں. آرمی چیف سید عاصم منیر فیصلہ کیا ہے کہ ملک کو موجودہ بحران سے نکال کر دم لیں گے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر. یعنی یہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ، وین یو فیل ٹو ڈیلیور آن یور فرنٹ تو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. ویکیوم تو کوئی فل کر لیتا ہے. صحیح. مطلب اگر پیسے آرمی چیف نے لے کے آنے، آپ نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، زرعی انقلاب کا ماڈل انہوں نے دینا ہے، معیشت کا وہ انہوں نے دینا ہے، IT سیمینارز، یہ سارا کچھ انہوں نے کرنا. تو پھر پریکٹیکلی آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے نا. جی، آپ صرف گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں. تو آپ کے پاس تو پریکٹیکلی پھر کچھ نہیں بچا. لیپ ٹاپ تو بانٹ رہے ہیں. یہ جو کریٹ ہوا ہے نا ویکیوم، یہ آپ کی نان پرفارمنس کی وجہ سے ہوا. بالکل ایسے ہی ہے. اور پی ٹی آئی والے اینڈ کے اوپر جو ان کی لڑائی ہو گئی ہے، وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، بٹ کریٹ تو ہو گیا نا. جی، تو فل ان ہو جائے. آگے سن لیں جناب آرمی چیف. پاکستانیوں نے کشکول اٹھا کر باہر پھینکنا ہے، ملک کو بحران سے نکال کر دم لیں گے.
تو یہ حکومت کیا کرے گی؟ اگر یہ فوکس جو ہے کشکول توڑ کے بنی گالا اس کے دیکھیں اس میں نا اس میں ہوتا کیا، اب میں اگلی دو اور اصل جو ڈیولپمنٹس ہیں نا، یہ اس سارے ماحول میں یہ ڈیولپمنٹس ٹریگر کرتی ہیں. خبریں آنا شروع ہوتی ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو صحیح، جی جائے گا نہیں، 6 مہینے 1 سال 2 سال. ایم کیو ایم اور ادھر سے کچھ پارٹیاں کہنے لگتی ہیں ڈیجیٹل سینسس کے اوپر نئی حلقہ بندیوں کے تحت مردم شماری کریں. سارے مل کے کھیل رہے ہیں. پتہ چلتا ہے جناب مردم شماری کی طرف جائیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ 8 ماہ لگیں گے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوگا، 8 مہینے 4 مہینے لگ جائیں گے حلقہ بندیوں میں. اس کے بعد اس کی اپیلیں ہوں گی، معاملہ سپریم کورٹ تک جائے گا، اس کے خلاف فلانا کورٹ میں چلا جائے گا، فلانا کورٹ میں چلا جائے گا، لٹیگیشن میں چلا جائے گا معاملہ، اور پھر سب کچھ خراب ہو جائے گا. ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلتا رہے گا. جیسے پنجاب اور کے پی میں چل رہا ہے. اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے اچانک کہنا شروع کر دیا کہ نہیں محسن نقوی تو جمہوری ہے ہی نہیں. پنجاب کے جو چیف منسٹر جو ہے وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہی نہیں ہے، وہ سی سی آئی میں کیسے ریپرزینٹ کر سکتا ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو؟ خیبر پختونخوا کو اعظم خان کیسے کر سکتا ہے؟ اچانک ہی نہیں یاد آیا کہ یہ تو 2 صوبے، یہاں پر تو ایسی حکومت بیٹھی ہوئی ہے جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. یہی تو پورا پاکستان، جن کو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا پتر ہے اپنا، بیٹا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ جناب اچانک سے یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر خبریں آنا شروع ہوتی ہیں کہ بھئی ایسا سیٹ اپ ہوگا جو لمبا چلے گا اور اس کے پاس اختیارات ہوں گے. اچھا، اور اختیارات یہ دے کے جائیں گے. پھر اچانک 2 خبریں فلوٹ کرتی ہیں. یہ اب اوپر سے نہیں آئی. جی دیکھیں پورا چینج تھا نا جس وقت خبر چلی ہے، خبر کی نزاکت کو، نوعیت کو دیکھتے ہوئے خبر چلی ہے کہ جناب مسلم لیگ نواز نے فیصلہ کیا ہے کہ اسحاق ڈار ان کے انٹرم نگران وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. بڑا آسان کام ہے. کہاں چلی تھی؟ جیو ٹی وی پہ چلی تھی نا. جیو ٹی وی پہ جو خبر چلی تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ متفق ہو گئے ہیں ذرائع، اتفاق کر لیا انہوں نے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسحاق ڈار قابل قبول ہیں ذرائع. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہاں وہ میر شکیل الرحمان اگر ان کے چینل کے اوپر وزیر اطلاعات کو سیٹرڈے کے شو میں شہزاد اقبال کے پھینٹا پڑ جائے تو وہ مریم اورنگزیب جو میڈیا کو انٹرویوز ہی نہیں دیتی، وہ انٹرویو دیکھنے والا، ٹھیک ہے نا، وہ شہزاد اقبال سے کیونکہ پھینٹا پڑ گیا اور سکور سیٹل کرنا ہے تو انہوں نے کہا دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ ایک فون کیا ہوگا، ان کی کیا وقت ہے، وہ جیو تو ایسے والوں کی کیا وقت ہے، انہوں نے 1 دن کے گیپ سے کہا جناب حامد میر کا شو حاضر ہے، آئیں اپنا سکور سیٹل کر لیں. 8 بجے بے عزت ہوئی، 8 بجے ہی آ کے اپنی عزت بحال کریں، بلکہ ہمیں بے عزت کر کے جائیں. کیسا 2 منٹ میں وہ جیو ٹی وی خبر چلائے گا جی، اور اس کے اوپر کلیریفیکیشن یا اس خبر کو رکوانا یا اس کی فائر فائٹنگ کرنا کوئی مشکل کام ہے اگر غلط خبر تھی. 2 منٹ کا کام ہے. بالکل. وہ تو مریم بڑے اور مریم نواز بھی بڑے فخر سے کہتی ہیں ہمارے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جی میڈیا مینجمنٹ، میں نے میر صاحب کو کہہ دیا، میں نے فلاں کو کہہ دیا، میں نے فلاں کو، وہ تو ان کے لیے بڑا آسان فون کال پہ سب کچھ نہیں کیا. احسن اقبال صاحب نے بیپر دیا، نہیں کی تردید. اسحاق ڈار نے انٹرویو دیا عادل شاہ زیب کو، نہیں کی تردید. جی ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں یہ نہیں کنفرم کر سکتا کہ میں ہوں، مجھے میرے اوپر اعتماد کیا تو میں اعتماد پہ پورا اتروں گا. میں نہیں بنتا کوئی اور بنتا ہے تو میں اس کو سپورٹ کروں گا، تعاون کروں گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ بات بھی آخر قوم کے سامنے آنی ہے تو دے کین ناٹ بی کیپٹ ان دا ڈارک. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اتحادیوں نے کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں اس کے آرٹیکل 230 میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جو نگران حکومت ہے وہ با اختیار ہونی چاہیے، وہ فیصلے کر سکے. آرٹیکل 230 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ نگران گورنمنٹ ہوگی، کوئی بھی لوگ ہوں گے، وہ میجر پالیسی ڈیسیجنز نہیں لے سکتے، وہ بڑے ٹرانسفر پوسٹنگز نہیں کر سکتے، وہ بڑے کانٹریکٹس جو ہیں وہ سائن نہیں کر سکتے، انٹرنیشنل مالیاتی اداروں سے اور بین الاقوامی جو ممالک برادری ہے اس کے ساتھ آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، آپ یہ سارے کام نہیں کر سکتے. جی تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کو امینڈ کرنے جا رہے ہیں، ہم ان کو اختیار دینے جا رہے ہیں. آپ کیوں اختیار دینے جا رہے ہیں؟ یہ خبریں اب کہاں سے آ گئی کہ آپ اختیار دینے جا رہے ہیں، اور ایسا اختیار جو آئین میں درج نہیں ہے. جی انکانسٹیٹیوشنل ہے. آئین کہتا ہے، مطلب ہم نے بالکل سٹارٹ سے ہی جب جیسے ہی یہ بات سامنے آئی تھی تو وی ور امنگ دا فرسٹ فیو جنہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے آپ بات کر رہے ہیں. آپ نے آئین کی کتاب کھولے، 1973 کا آئین ہے، اس کے بعد اس میں جتنی بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں آج بھی اس کا پریامبل یہی ہے. پریامبل یہ ہے کہ جو مملکت خدا داد یعنی کہ جو تمام تر جو اختیار ہے
وہ خدائے بزرگ و برتر کی ذات کا ہے جی. لیکن مملکت خدا داد میں ریاست پاکستان جو ہے، ریاست اس اختیار کو استعمال کرے گی عوام کے منتخب چنے ہوئے نمائندوں کے ذریعے. بالکل. تو یہاں پر آپ اختیار اٹھا کر ایک نگران حکومت کو دے رہے ہیں جس کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، چنا تو نہیں جا رہا. بالکل. تو آپ نے بڑے آرام سے یہ کر دی، لیکن اس کے بعد پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کے اوپر یہ تو کہانی چل رہی تھی، اعتماد میں لیا ہے اور فلاں کیا اور فلاں کیا ہے. عقدہ کھلتا ہے جب اس کو پاس کرنے کے لیے ٹیبل کیا جاتا ہے بل کو. آپ کو پتہ ہے JUIF کے جو وکیل صاحب کامران مرتضیٰ، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، جو کہ ان کے آئینی قانونی معاملات کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر تقریر فرمائی. انہوں نے طرح نکل رضا ربانی نے فرمائی جی. جو کمیٹی کے جو بیٹھ کے الیکشن ایکٹ میں اور جو معاملہ جو انتخابی اصلاحات کا تھا، کمیٹی وہ چل رہی تھی، علی ظفر نے تقریر کی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ڈسکس ہی نہیں ہوا، یہ تو معاملہ آیا ہی نہیں ہمارے درمیان، یہ اچانک کہاں سے ہوگی یہ بات. اور فوراً اجلاس جو ہے نا اسپیکر صاحب نے کہا کل تک کے لیے ملتوی. انہوں نے جناب یہ کہانی نیچے چلانا شروع کر دی کہ جناب یہ تو ہوا ہی نہیں، یہ کہاں سے. کامران مرتضیٰ نے کہا کہ یہ ایسے کیا گیا ہے کہ کاغذوں کے درمیان کاغذ رکھ کے نا یہ واردات ڈالنے کی کوشش 230 والی اس کو پاس کروا دیں جی. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اب کیا مشکل ہے یہ. انہوں نے کہا میں نے کمیٹی کا کوئی اجلاس نہیں چھوڑا جو اٹینڈ نہ کیا ہو، میری والدہ بیمار تھی، میں گیا نہیں ہوں، میں کمیٹی میں بیٹھتا رہا ہوں. اب یہ ان کانسٹیٹیوشنل انہوں نے کر دیا، کرنے کی کوشش کی. احمد مغل صاحب جی کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بندہ ڈھونڈ لیں ترمیم کا کاغذ کس نے رکھا تھا. اعظم نذیر تارڑ صاحب کی گفتگو سن لیں، ڈبل گیم کیا چل رہی ہے، ڈان کا ایڈیٹوریل پڑھ لیں. صحیح. ساری کہانی یہ سارے ڈاٹس کنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا، یہ تو جناب کھینچا تانی، رسا کشی، ٹگ آف وار چل رہی ہے، میرا نہیں میرا نہیں میرا. یہ ڈان کا جو ہے ایڈیٹوریل ہے. انٹرم سیٹ اپ اس کا نام ہے. پیراگراف ڈراپ کر دیتے ہیں، وہ اس پورے کانٹیکسٹ کو ایکسپلین کر رہا ہے، دوسرے کانٹیکسٹ کو. PML سیکنڈ پیراگراف، PML انسائڈرز، نون لیگ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ have said that Nawaz Sharif had made it clear MashaAllah that the interim PM will be of the government's choosing, come what may. come what may ہوتا ہے ہو جائے جو ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی heavens fall، جو مرضی ٹوٹ کے گر جائے، آسمان چاہے گر جائے، ہاں جو مرضی گر جائے. نواز شریف نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو نگران وزیر اعظم ہے وہ حکومت کی چوزنگ کا ہوگا، حکومت کی مرضی کا ہوگا، اور حکومت سے ان کی مراد ہے میری. جی ٹھیک ہے. اٹ اپیئرڈ ٹو بی اے میسج فار دی اسٹیبلشمنٹ، یہ پیغام تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، وچ از رومرڈ ٹو بی بیکنگ اٹس اون ہارس ان دا ریس. جی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک گھوڑا ہے جس کو وہ بیک کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے نگران وزیر اعظم. یہ رومرز چل رہی ہیں. But could an interim setup that is obviously partisan, either in favor of a political grouping or the establishment, ever be acceptable? قابل قبول ہوگا. Apparently, the PMLN would like nothing better, but it does not seem to have the PPP backing it up on this. منڈے کو شیری رحمان نے یہ کلیئر کیا کہ ان کی پارٹی نہیں سمجھتی کہ ڈار کوئی کینڈیڈیٹ ہیں نگران وزیر اعظم کے لیے، کیونکہ ان کی کینڈیڈیسی تو ہمارے ساتھ ڈسکس ہی نہیں ہوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ. پھر ڈسکس کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس نہیں ہوا. یہ سب دیکھیں، JUIF اگر اس ترمیم کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے تو اس ترمیم کی بنیاد پہ لے دے ہونی ہے کہ ہمارا نگران وزیر اعظم بنے گا کہ آپ کا نگران وزیر اعظم بنے گا. دیکھیں اگر آپ کا نگران وزیر اعظم بنے گا تو پھر ہم یہ ترمیم نہیں پاس ہونے دیں، رکھیے بھی خود تاکہ آن دا فیس آف اٹ وہ نہ ہو. اور مولانا فضل الرحمان جناب اڑ بھی گئے، پیپلز پارٹی نے بھی اپنی کہانی شروع کر دی. دیکھیں بہت کچھ چل رہا ہے. یہ ہے رسہ کشی، باقاعدہ ٹگ آف وار ہے، اور اس میں کچھ چیزیں شاید اس میں مزید اس کی پرتیں کھلیں گی. کچھ چیزیں ہیں جو شاید ابھی بھی اخفاء میں ہیں، شاید میرے علم میں نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، لیکن اس وقت بہت کچھ چل رہا ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹائم ہے. ایسا نہیں ہونا تھا کہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ کا معاملہ ہے یہ کبھی بھی اتنا خبروں میں نہیں رہا. جی پہلی دفعہ بن رہی ہے، پہلی دفعہ ہو رہا ہے ایسے حالات پہلی دفعہ ہو رہے ہیں. مطلب یہ یعنی کہ میرے دور صحافت میں کوئی تیسری بن رہی ہے جی انٹرم گورنمنٹ. بڑے پرسکون سا ماحول ہوتا ہے. تیسری یا چوتھی اسی طرح ہے بہرحال.
جی تو وہ ہاں چوتھی 2008 13 سے جو کور کی ہیں تو وہاں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا. وزیر اعظم نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے مشاورت لیڈر آف دی اپوزیشن کے ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں, ان کو کوئی پوچھا ہی اب اس نہیں. سارے معاملے میں دا ڈارک ہارسز لیڈر آف دی اپوزیشن, اب قوم انہیں پہچانے گی. اب پہچانے گی. وہ جو ان کو لگتا تھا نا کہ خواجہ سعد رفیق کے اور چودھری رانا تنویر کے جو ہے نا اسرار پہ وہ سندھ ہاؤس چلے گئے تھے. جی ابھی ہسٹری میں یاد رکھی جائیں گی گولڈن. پہچانتے نہیں ہیں وہ, ان کو لگتا ہے کہ جناب ہم نے نون لیگ کا ٹکٹ اتنا بکتا ہے کیونکہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, لہٰذا وہ ہمارے ساتھ مل پی پی میں پیدا ہوئے, پی ٹی آئی میں سے, لہٰذا وہ ہمارے ساتھ مل اب نون لیگ کے ٹکٹ پہ جائیں گے. کیونکہ وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو تو لفٹ کوئی نہیں کرائے گا, پی ٹی آئی کو تو انڈے ٹماٹر پڑیں گے, ہیلمٹ پہن کے جانا پڑے گا. ہمارا ٹکٹ بک رہا ہے, ہی از ڈائنگ فار آر ٹکٹ, تو وہ اس وجہ سے ہمارے ساتھ سندھ ہاؤس آ جی. ابھی تو گیم پھنسے گی, چلے گی. ایگزیکٹلی یہ ٹیسٹر جو ہے محمد مالک صاحب نے اس پہ بڑا زبردست تبصرہ کیا. ان کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا یا کسی نے ان کی گفتگو کو کوٹ کر کے ٹویٹ کیا تھا, بٹ وٹ ایور دا کیس میں بھی جملہ حقوق محمد مالک کے, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. یہ معنی اس کا یہ یعنی کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ کوئی لگتا ہے کہ کوئی پھڈا شڈا شروع ہو گیا اور اپنا کینڈیڈیٹ کی ٹسل ہے, اس میں معیشت دان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آئے اور لمبا چلے. تو نون لیگ نے کہا کہ جب معیشت دان ہی آنا تو ہمارا گھریلو معیشت دان کیوں نہ آتے ہیں, مطلب ہم اپنا سلپ ان کر دیں نا اس میں, تو اقتدار بھی ہمارے پاس رہے گا. ورنہ پریکٹیکلی اسپیکنگ اسحاق ڈار کین نیور بیکم, جی پریکٹیکلی اسپیکنگ مطلب جو آئین انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے وہ یہ ہے نا, ایک شخص ہے جو سٹنگ جس کی افیلیشن سب کو پتہ ہے, سیکٹری خزانہ ہے نون لیگ کے نواز کا, مسلم لیگ نواز کا تاحیات وزیر خزانہ ہو. مطلب سب کو پتہ ہے نا کہ جس کا یہ سٹیک ہے کہ اگر نون لیگ جیت گئی تو میں ابھی وزیر اعظم ہوں گا, پھر میں اتروں گا, میں پھر دوبارہ وزیر خزانہ. مساق جمہوریت میں جو انہوں نے طے کیا ہو اس کے بھی خلاف ہے, ہر چیز کے خلاف. یہ پی پی کو بھی بیک سٹیپنگ ہے, یہ آئین کے اسپرٹ کے خلاف ہے, یہ قانون کے اسپرٹ کے خلاف ہے, یہ جمہوری اقدار کے اسپرٹس کے خلاف ہے, یہ ہر چیز کے خلاف ہے. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں کرام مغل صاحب, سب چیزیں نا یعنی کہ پرفارمنس وائز, کانسٹیٹیوشن وائز, لا وائز نہیں ہوتی, ادروائز بھی ہوتی ہیں. ادروائز ہی ہیں تو یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ ہے یہ ادروائز ہے, یہ ادروائز ہے. انٹرسٹنگ ہے, چل رہا ہے, اور اس میں کچھ چیزیں ہونی ہیں, کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ جو بیک اینڈ کے اوپر چل رہی ہیں, کچھ لوگوں سے ملاقات اور وہ ہوتی ہے, بٹ سنس دے آر ناٹ میچور اینڈ میئر گوسپس, تو ابھی ان کا شیئر کرنا درست نہیں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.